الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ڈاکٹر ہیں جدے میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ فیس بک کہ میری شوگر 450 تھی، اس پہ میں نے عمل کیا، اب 130 ہے۔ مشکل کیا یار، ایک چھوٹی بوتل یہ کرو کہ زیتون اصلی خالص رکھ لو، سلانے کے بعد اسی سے ایک گھونٹ بھر لیا، چمچ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ اور پھر لازم ہوگا، کیوں؟ قرآن جس چیز کا نام لینا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ والتین والزیتون۔ ایک عالم تھے، میں نے دیکھا تو ان کے ناشتے میں عجیب منظر تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے کہ انجیر کا تو 1 دانہ رکھا ہوا ہے اور زیتون کے 7 دانے رکھے ہوئے ہیں اور پانی زمزم کا رکھا ہوا ہے، باقی اور چیزیں۔ انہوں نے کہا چونکہ قرآن میں انجیر کا لفظ 1 دفعہ آیا ہے وقتی، اور زیتون کا لفظ 7 دفعہ آیا ہے، تو جتنے دفعہ قرآن میں آیا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ بیماری مجھ سے بھاگتی ہے، میرے قریب ہی نہیں آتی۔ ہم اصل میں کیا ہے نا، ہم مولوی لوگ جو ہے نا، ہم کہنا جانتے ہیں، خود کرتے نہیں۔ گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میں ساری دنیا کو بتاتا، خود نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کر سکتے ہیں؟ انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ، تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں، بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا رہے، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے۔ یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے، تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔ بہرحال کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، اچھی بات ہے۔